بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات عالم میں کھانے اور نکالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے نہیں بھیجا ہے، درآمد و برآمد کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ کھانا اور نکالنا ہی زندگی کا مقصد ہوتا تو پھر تو اس مقصد میں سب سے زیادہ کامیاب مخلوق ہاتھی ہوتا، جس کا امپورٹ بھی زیادہ، ایکسپورٹ بھی زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا درآمد زیادہ ہوگا تو برآمد بھی زیادہ ہوگا، کھانا زیادہ ہوگا تو نکالنا بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ کھانے اور نکالنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی عطا کی۔ میرے دوستو، یہاں پہ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں آخر موت کو مقدم کیوں فرمایا؟ ہمیں تو پہلے زندگی ملتی ہے جبھی تو موت آتی ہے، پہلے حیات آتی ہے، پہلے حیات ملتی ہے تبھی موت آتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے موت کو مقدم کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، جو زندگی، جو حیات اپنے موت کو پیش نظر رکھ کر گزرتی ہے، وہی حیات کامیاب ہوا کرتی ہے۔ جو زندگی اپنے موت کو پیش نظر رکھ کر گزرے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایسی زندگی کبھی بھی سانڈ اور جانور کی طرح آزاد نہیں گزر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے موت کو مقدم فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ واقعہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ اس زمانے کا سفر تو یہ ٹرین اور بس کا تو ہوتا نہیں تھا، آپ پیدل سفر فرما رہے تھے اور آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ تو اس زمانے میں یہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ملتا تھا، تو ان کی نظر و نگاہ ایک چرواہے پہ پڑی جو ڈھیر ساری بکریاں لے کر چرا رہا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں ایک مسافر ہوں اور میں بھوکا اور پیاسا ہوں، کیا ہی بہتر ہو کہ تم میری مہمان نوازی کرو
اور اس کے بدلے میں جو اجرت کہو میں دینے کو تیار. کسی بھی بکری کا دودھ نکال کر مجھے پیش کر دو. میرے دوستو، اس چرواہے نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ اے میرے معزز مہمان، اے معزز مسافر، میں آپ کی یہ خدمت ضرور کرتا، لیکن میں مجبور ہوں کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں. میری حیثیت ملازم کی ہے، میں مالک کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا. میرے دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جواب سنا تو دل ہی دل بہت خوش ہوئے. اصولی آدمی کو اصول کی بات بہت پسند آتی ہے، تو فاروق اعظم نے اس کو مزید آزمانا شروع کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بابو، میں تجھے ایک کام کی بات بتلاتا ہوں کہ جس میں تیرا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ. فرمایا کہ اے معزز مسافر، آپ بتائیں کہ وہ کیا بات ہے. فرمایا کہ دیکھو، ان بکریوں میں سے کوئی بکری تم ہمارے یہاں بیچ ڈالو اور اس کے عوض جتنی قیمت چاہو تم مجھ سے لے لو. تمہارا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک بڑی رقم مل جائے گی، تم کوئی تجارت وغیرہ کر لینا، اور میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے اس سفر میں وہ کام آ جائے گی وہ بکری کہ جب چاہا دودھ پی لیا اور جب چاہا بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا. اتنی سی بات میرے دوستو سننا تھا کہ وہ دانت انگلی کاٹنے لگا اور عرض کیا یا ابن الملک فائن اللہ، کہ اے معزز مسافر، آخر اللہ کہاں گیا؟ فرمایا کہ دیکھو، اولاً تو اتنی ڈھیر ساری بکریوں میں تمہارے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک بکری غائب کیوں ہے، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو تم یہ جواب دے دینا کہ بھیڑ شیر کھا گیا. تو اس پر وہ دانت انگلی کاٹنے لگا اور اس نے کہا کہ اے معزز مہمان، میں نے مانا کہ میں اپنے مالک کو خاموش کر دوں گا، میں اپنے مالک کو جواب دے دوں گا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا. آئے ہائے میرے دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تک اس دھرتی پہ تم جیسا انسان موجود ہے تب تک اس دھرتی پہ امن و شانتی بنا رہے گا، یہ دھرتی امن و سکون کا گہوارہ بنا رہے گا، یہ جنت کا گہوارہ بنا رہے گا. اور جس دن تم جیسا انسان اس دنیا سے چلا جائے گا کہ جس کے دل میں موت کا ڈر نہ ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا کوئی احساس نہ ہو کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. جس دن یہ احساس انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گا، اس دن دیکھو یہ دنیا جہنم کدا بن جائے گا اور یہ امن و سکون ختم ہو جائے گا. تو الغرض میرے دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ میں نے موت بھی اور زندگی بھی تمہیں پیدا کیا، عطا کی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں، میں تمہاری آزمائش کر سکوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے. اب رہی بات میرے دوستو، یہ اس آزمائش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک کے علم میں نہیں ہے. اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہیں، اللہ پاک دلوں کے کھٹک سے بھی واقف ہیں.
اللہ پاک ما کان ما یعول کا علم رکھتے ہیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ تم نے کیسا عمل کیا خود تمہارے اوپر واضح ہو جائے، تمہارے اوپر آشکارا ہو جائے، اس سے یہ مراد ہے میرے دوستو۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے پارٹ میں میں اس کو بیان کروں گا۔ میں ابھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی اس آزمائش گاہ میں ہمیں اور آپ کو بھیجا حیات و موت دے کر، مقصد اس کا کیا ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ دیکھو ہم نے تمہارے اندر ایک طرف تو فسق و فجور کا مادہ رکھ دیا، ایک طرف تو معصیت اور گناہ کا مادہ رکھ دیا، اور دوسری طرف تقوی کا مادہ رکھ دیا۔ اب یہاں پہ بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی معصیت تو کوئی اچھی چیز ہے نہیں، فسق و فجور تو کوئی اچھی چیز ہے نہیں، گناہ اچھی چیز ہے نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آخر گناہ کو پہلے مقدم کیوں فرمایا؟ تو اس کا بھی جواب حضرت علامہ آلوسی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر فسق و فجور نہ ہوتا، گناہ نہ ہوتا، تو پھر تقوی وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھئی، ہے یا نہیں؟ ارے تقوی کہتے کسے ہیں؟ کہ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کا جذبہ پیدا ہو، گناہ کا تقاضا پیدا ہو، اور ہم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت کے استحضار سے نہ صرف اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیں بلکہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک لیں، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تقوی اور کہتے کسے ہیں؟ میرے دوستو بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ چشمہ ہو، چشمہ، اور میں یہ کہوں کہ دیکھو میرے ہاتھ میں جو چشمہ ہے تم دیکھ نہیں سکتے، اور ہاتھ میں چشمہ نہ ہو تو پھر یہ کلام ہی لغو ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر نہیں کے لیے منہی عنہ کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اللہ پاک ہمیں جن گناہوں سے بچنے کا حکم فرما رہے ہیں وہ گناہ کو پیدا ہی نہ فرماتے تو پھر تقوی وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا داعیہ پیدا ہو، گناہوں کا جذبہ پیدا ہو، گناہوں کا تقاضا پیدا ہو، اور محض اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت کے استحضار سے ہم نہ صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک لیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں میرے دوستو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ حضرات ملائکہ علیہم السلام کے دلوں میں گناہ کا تقاضا پیدا ہی نہیں ہوتا، گناہ کا داعیہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات ملائکہ علیہم السلام کو آپ متقی نہیں کہہ سکتے۔ حضرات ملائکہ یہ معصوم ضرور ہیں لیکن متقی نہیں ہیں۔ اور جو تقاضائے بشریہ کو سے ناواقف ہو وہ اصلاح نفوس بشریہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرات ملائکہ علیہم السلام میں کسی کو نبی نہیں بنایا۔ نبوت تو انسان کے لیے مقدر فرمایا،
نبوت کے لیے بشریت شرط ہے. جو تقاضائے بشریہ سے واقف ہے وہی اصلاح نفوس بشریہ بھی کر سکتا. جو تقاضائے بشریہ سے واقف نہیں وہ اصلاح نفوس بشریہ بھی نہیں کر سکتا. الغرض میرے دوستو، میں تفصیل میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے دو حقوق ہیں. ایک حق تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو. جب اللہ کی محبت ہوگی تو اطاعت و فرما برداری آسان ہو جائے. اور دوسرے یہ کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت کا استحضار ہو، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہی تو فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. آخر کس منہ سے گناہ کرتے ہو؟ اللہ کی عظمت کا استحضار تمہیں نہیں، اللہ کی وقار کا تمہیں استحضار نہیں. تو الغرض میرے دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی اس فیلڈ میں ہمیں اور آپ کو حیات و موت دے کر بھیجا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کر کے جاتا ہے. دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اچھے سے اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے، منکرات اور معصیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.